چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب SIGNS۔ یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب۔ اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں۔ سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns۔ یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں۔ 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دی یونیورس۔ اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا۔ اس کے بعد there was a secondary separation، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ۔ اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ۔ یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات، قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا۔ اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان۔ اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس۔ لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے،
چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے۔ قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا۔ جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے۔ دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا، اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی۔ اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا از جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے۔ پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے
मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 71 आयत नंबर 15 और 16 में। पहले साइंसदान ये समझते थे कि जमीन कायनात का मरकज है और बाकी सैयारे चांद और सूरज जमीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थियोरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, जमीन को मरकज समझने का नजरिया। और ये लोग 2 सदी से टॉलेमी के वक्त से मानते थे। 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि जमीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल जमीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज होने का नजरिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहानेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, वशम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज यहां है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज यस्बहून आता है लफ्ज सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूंगा कोई सबाह कर रहा है जमीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी जमीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान जमीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते एक आले के जरिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे ये साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है,